اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول اور چھٹا سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور چھٹے سبق کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ الجملۃ الاسمیہ ہے۔ الحمدللہ آج جملہ اسمیہ شروع ہو جائے گا۔ مرکب توصیفی کو مولوی عبدالستار خان صاحب نے بیچ میں چھوڑ دیا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اعراب کو انہوں نے کور نہیں کیا، صرف انہوں نے سمپلی بتایا تھا اعراب کے بارے میں کہ حالت رفیع اور حالت نصبی اور جری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتا دیں گے۔ بہرحال مرکب توصیفی کے ساتھ انہوں نے جنس، عدد اور وسعت کو ملا کر مرکب توصیفی کافی سارے ہمارے بنوا دیے، ہمیں پریکٹس کروا دی، اور اب وہ جملہ اسمیہ شروع کروا رہے ہیں، تو ہم بھی بغیر وقت مزید لگائے جملہ اسمیہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ریفرنس بھی دیکھ دیا ہے کہ دیکھو سبق 2 اور اس میں پوائنٹ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں جی، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسمیہ ہوتا ہے اور ایک فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ الجملۃ الاسمیۃ، یعنی عربی کنسٹرکشن بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، جیسے زید حسن، پورا میں پڑھوں گا جی، زید حسن، زید خوبصورت ہے۔ جملہ فعلیہ الجملۃ الفعلیہ وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو، جیسے حسن زید، زید خوبصورت ہوا۔ تو جملے کی 2 قسمیں انہوں نے بتا دیں جی۔ پہلے جملے کی ڈیفینیشن ہوگی کہ پوری بات جملہ کہلاتی ہے۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ انہوں نے کہا کہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو۔ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق 14 میں ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، پہلا جز معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اوپر کی مثال میں زید اسم معرفہ ہے اور حسن اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زید علم کی وجہ سے معرفہ ہے، اور حسن جو ہے وہ صفت کی وجہ سے نکرہ ہے، یہ ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، یعنی معرفہ یا نکرہ ہونے میں دونوں اجزاء یکساں ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں، ابھی مثال مذکورہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ فارسی کنسٹرکشن ہے۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن، ایک اچھا مرد، یا دوسرے جز حسن پر الف لام لگا کر معرفہ کر دیں اور کہیں کہ زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی۔ بس مین پوائنٹ جی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء یا تو معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں پہلا معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، باقی اس میں ایکسیپشن آگے آ سکتی ہے۔ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، جملہ اسمیہ کا دوسرا لفظ ایسا لفظ نہ ہو، یعنی دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو۔ مثلا انا یوسف، اب یوسف دیکھیں دوسرا جز ہے، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، لیکن یہ انا ضمیر کی صفت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ضمیر کبھی بھی موصوف نہیں بنے گا، یہ ذہن میں اچھی طرح پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہو گیا، ضمیر کبھی بھی موصوف نہیں بنے گا۔ تو اس صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہی ہوگا۔ اب یہاں پر وہ جو بات انہوں نے بتائی کہ دونوں جز معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، تو اس میں وہ قاعدہ یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ٹوٹا ہے کہ دوسرا جز جو ہے وہ موصوف کی صفت واقع نہیں ہو رہا، یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے۔ اب الرجل الصالح، یہ کنسٹرکشن بن رہی تھی مرکب توصیفی، لیکن وہ چاہ رہے تھے خبر کو معرفہ لانا، تو خبر انہوں نے معرفہ رکھی، یعنی دوسرے جز کو معرفہ رکھا، لیکن اس
خبر اور مبتدا کے درمیان میں ایک مرفوع ضمیر لے آیا ہوا جو مبتدا کے مطابق تھی، تو اس کو بھی انہوں نے اب مرکب توصیفی نہیں کہا بلکہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ ہی قرار دیا ہے۔ تو دو صورتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ کس چیز کی دو صورتیں بتائی ہیں؟ اس چیز کی پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کا فرق کیسے ہوگا۔ مرکب توصیفی میں جو دونوں اجزاء ہیں وہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز اگر ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت ہو سکے تو وہ معرفہ ہو سکتا ہے، یا پھر معرفہ سے پہلے یعنی دوسرے جز معرفہ سے پہلے صفت اگرچہ ہو سکتا ہے موصوف کی، لیکن اس صفت سے پہلے یعنی اس معرفہ اسم سے پہلے ایک ضمیر لائی جائے جسے گرامر کی اصطلاح میں ضمیر فاصل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ایگزامپل اس کی انہوں نے دے دی کہ الرجل هو الصالح، اور دوسری ایگزامپل دے دی الرجال هم الصالحون، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ضمیر بیچ میں لائی جائے گی وہ مبتدا کے مطابق ہوگی عدد اور جنس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر نکال لیں تو پھر مرکب توصیفی بن جائے گا۔ ضمیر نکال لیں، ہوا کو نکال لیں پہلی کنسٹرکشن میں سے اور دوسری میں سے ہم کو نکال لیں تو کنسٹرکشن بن جائے گی جی الرجل الصالح، جو کہ مرکب توصیفی کہلائے گی، دونوں یعنی معرفہ ہو گئے، اور الرجال الصالحون دونوں معرفہ ہو گئے تو مرکب توصیفی بن گیا۔ صرف ہوا اور ہم بیچ میں ڈالنے کی وجہ سے اب یہ مرکب توصیفی نہیں رہے بلکہ جملہ بن گئے۔ تو یہ بھی پوائنٹ آپ ایڈ کر لیجئے اپنے نوٹس میں، بہت مفید پوائنٹ ہے جی۔ تنبیہ نمبر 2 انہوں نے بتائی ہے کہ جیسا کہ فارسی میں است اور اندھ وغیرہ اور اردو میں ہے، ہیں وغیرہ کلمات ربط ہیں، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ زید عالم کے معنی ہے زید عالم ہے۔ اب دیکھیں زید اور عالم دو لفظ لکھے ہوئے ہیں لیکن ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کا مفہوم کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ہے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا جی، دو تنبیہات ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اب اس کے اجزاء بتا رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت میں ہوتے ہیں۔ عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ ذرا کنفیوز کرے گا آپ کو۔ ایکچولی مبتدا اور خبر ہمیشہ ہی مرفوع ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انا وغیرہ داخل ہو جاتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، تو انا مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے لیکن اب اسے مبتدا نہیں کہا جاتا، تو یہ پوائنٹ ذرا تھوڑا سا کنفیوز کر سکتا ہے۔ تو عموماً اس کو بس ہٹا دیں اور یہ سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ و جمع و تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، مگر جبکہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے۔ بالکل وہی پوائنٹ جو مرکب توصیفی میں تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو یہی پوائنٹ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی خبر عموماً واحد مؤنث ہوگی۔ اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں وہ الرجل صادق، مرد سچا ہے، الرجلان صادقانی، دو مرد سچے ہیں، الرجال صادقون، بہت مرد سچے ہیں، المرأۃ صادقہ، عورت سچی ہے، المرأتان صادقتان، دو عورتیں سچی ہیں، النساء صادقات، یعنی اگر وقف کروں تو النساء صادقات، بہت عورتیں سچی ہیں، بہت عورتیں یعنی وہ النساء جمع کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں نوٹ یہ آپ کر رہے ہیں کہ مبتدا واحد تثنیہ جمع مذکر عاقل مؤنث عاقل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب جو سلائیڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس میں دیکھیں غیر عاقل مبتدا بن رہا ہے کہ الریح شدیدہ، ہوا تند ہے یعنی ہوا تیز ہے، یہاں پر مبتدا واحد مؤنث غیر عاقل ہے۔ الریح ہانی شدیدہ تانی، دو ہوائیں تند ہیں یعنی مبتدا تثنیہ مؤنث غیر عاقل۔ الریاح شدیدہ، اب غیر عاقل کی جب جمع آ گئی مبتدا تو اس کی خبر آپ دیکھیں کہ واحد مؤنث آئی ہے شدیدہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلتے ہیں جی۔ تنبیہ نمبر 3، مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معرب باللام کر دیں یا پہلے جز سے الف لام نکال ڈالیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں معرفہ ہو جائیں یا دونوں نکرہ ہو جائیں تو اب یہ سب مرکب توصیفی بن جائیں گے، جملے
کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ چھٹا پوائنٹ پھر وہ دے رہے ہیں کہ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف ہوں، یعنی ایک مذکر ہو دوسرا مؤنث ہو، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر ہوگی۔ جیسے الابن والابنۃ، اب مبتدا آپ کا الابن اور الابنہ دو ہے نا، ایک مذکر ایک مؤنث ہے، تو اب جو خبر لائی جا رہی ہے وہ آ رہی ہے جی حسنانی، ٹھیک ہے، مذکر کا خیال رکھا جا رہا ہے، حسنتانی نہیں بلکہ حسنانی رکھا جا رہا ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا کہ لڑکا اور لڑکی کھڑے ہیں، لڑکا اور لڑکی کھڑے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے لڑکا اور لڑکی کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم اردو میں مذکر کا لحاظ رکھتے ہیں اس طرح عربی زبان میں بھی مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا خبر کی صورت میں۔ ساتواں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں اور کبھی مرکب۔ مفرد کی مثالیں تو لکھی گئی، مرکب کی مثالیں یہ ہیں۔ اب یہاں پر ساتھ ہی انہوں نے آپ کو پریکٹس کروا دی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری لسان القرآن کی ترتیب اور عربی کا معلم کی ترتیب میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں آپ کو یہ چیزیں سب کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان چیزوں کو پڑھا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے مکس سی چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ہم چونکہ اس کتاب کو ریویژن کے لیے پڑھ رہے ہیں، ریویژن کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے۔ تو ساتواں پوائنٹ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب۔ مرکب کی مثالیں دیکھیں، الرجل الطیب، اس کو انہوں نے مرکب توصیفی کو مبتدا بنا دیا اور اس کی خبر دے دی حاضر، اچھا مرد حاضر ہے، مبتدا مرکب توصیفی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ زید رجل طیب، زید رجل طیب، زید ایک اچھا مرد ہے، خبر مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی یعنی انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا مبتدا بھی آ سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے۔ اگر مبتدا مرکب توصیفی کو رکھنا چاہتے ہیں تو معرفہ بنا کر لے آئیں مرکب توصیفی کو، اور اگر مرکب توصیفی کو آپ خبر کے جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو مرکب توصیفی کو نکرہ بنا کر لے آئیں، ٹھیک ہو گیا۔ آٹھواں پوائنٹ ہے، اب یہیں سے دیکھیں جملہ اسمیہ منفی بھی ہو جائے گا، ان کا سوالیہ بھی ہو جائے گا اور اس میں تاکید بھی پیدا ہو جائے گی۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے ماں کے بارے میں صرف پڑھا تھا تفصیل سے کہ ماں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کوئی شرط نہیں ہے اس کی، تو اس لیے آپ بے فکر ہو کے ماں کا استعمال کریں، لیکن انہوں نے ایڈ کر دیا کہ لیسا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بتایا کہ ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں۔ اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، جیسے ما زید بعالم، زید عالم نہیں ہے، لیسا زید برجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے بالکل یہ نہیں بتایا کہ ما یا لیسا جب داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو سکپ کر کے سمپلی انہوں نے بتایا ہے کہ جملہ اسمیہ پر ما داخل کر دیں یا لیسا داخل کر دیں تو وہ منفی ہو جائے گا، اور خبر پر اکثر حرف جر با لگا دیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہ لگائیں تو وہ ذکر انہوں نے یہاں پر نہیں کیا۔ نواں پوائنٹ، جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو انا کا استعمال بھی انہوں نے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا۔ یہاں پر تنبیہ دے رہے ہیں کہ کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا آ لگا دو، جیسے ازید عالم، کیا زید عالم ہے، حل الرجل عالم، کیا مرد عالم ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہم نے ایک ایک لیکچر میں پڑھی تھی، ایک ایک ٹاپک بنا کر پڑھی تھی، وہ ساری ایک سبق میں ایک لیکچر کے دوران ہی مولوی صاحب نے آپ کو ریوائز کروا دی۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ریوائز کروا دیں، کیونکہ سمجھا دی نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتی اس طرح۔ ان کو ریویژن کے لیے تو اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے الگ الگ لیکچر میں ہی انہیں پڑھنا ضروری ہے۔ سلسلہ الفاظ نمبر 5، پہلا لفظ ہے جی ام، یہ استفہام کے موقع پر یا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جی، یا ام۔ بکر اسم جنس ہے، گائے بیل۔ ابھی اسم جنس ایک نیا لفظ آ گیا، یعنی ایسا لفظ جو جنس پر بولا جائے۔ بکر کہہ کر آپ گائے بیل
سب مراد لے سکتے ہیں، ہر طرح کی گائے مراد ہو سکتی ہے، ہر طرح کا بیل مراد ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں سے ایک کو اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ایک گولتا اینڈ پہ لگا دیتے ہیں، جیسے بقرہ تن بن جائے گا، اور پھر ہم کہیں گے کہ ایک گائے یا ایک بیل، پھر وہ یعنی تائے وحدت کہلاتی ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ بلا ہاں کیوں نہیں کے معنی میں، جدید نیا، جدن بہت ہی یعنی ویری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جالس یا قائد بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا، حارس چوکیدار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، نگہبانی کرنے والا، شاہ یعنی شاتن بکری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اور قائم جو ہے وہ کھڑا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم پرانا، کلب کتا، ایک قلب ہوتا ہے قاف کینچی والے قاف سے، وہ دل ہوتا ہے، یہ ہے کلب، کاف کتاب والے کاف سے، اس کے معنی کتا کے ہوتے ہیں۔ مشہور معروف، مشہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مؤمن ایماندار مسلمان، اور نام کے معنی ہوتے ہیں ہاں یا جی ہاں، اور ضخم، ضخم کے معنی ہے بڑی جسامت والا، جسے ہم ضخیم بھی کہتے ہیں نا، تو ضخم۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ دیکھیں اسی لیکچر میں، اسی سبق میں آپ کو ضمائر مرفوعہ منفصلہ بھی پڑھا دیں۔ ضمائر کو ہم نے پورے ایک ٹاپک میں ایک لیکچر میں کور کیا تھا، لیکن چونکہ اب ہم ریویژن کر رہے ہیں تو سمجھ آ جائیں گی آپ کو۔ تھرڈ پرسن پروناؤنز، سیکنڈ پرسن پروناؤنز، فرسٹ پرسن پروناؤنز، غائب جسے تھرڈ پرسن میں نے کہا ہے، مخاطب جسے سیکنڈ پرسن کہا ہے، اور متکلم جسے میں نے فرسٹ پرسن کہا ہے۔ تو یہ ہم اپنے طریقے سے سامنے رکھ لیتے ہیں جی، کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے مذکر مؤنث انہوں نے دوسرے انداز سے آپ کے سامنے چارٹ رکھ دیا۔ تنبیہ دی ہے کہ یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس لیے انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا، انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا، یہ مبتدا واقع ہوتی ہیں اس لیے انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا۔ اور چونکہ تلفظ میں چونکہ مستقل ہے اس لیے منفصل کہلاتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ انا کو ہمیشہ انا یعنی بغیر الف کے پڑھنا چاہیے، انا کی پروننسیشن بھی ان نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ مشق نمبر 5، تنبیہ، بولتے وقت جملوں کے آخر میں ہمیشہ وقف کریں۔ دیکھیں جی، انہوں نے پھر مجھے یاد دلا دیا کہ آپ وقف نہیں کر رہے تو آپ وقف کریں، جیسا کہ مشق نمبر 1 میں لکھا گیا، مگر لکھنے میں ابتداءً حرکتیں ضرور لکھا کرو۔ لکھنے میں وہ کہہ رہے ہیں ضرور حرکتیں لکھو، لیکن بولتے وقت جو ہے نا وقف کریں۔ الولد قائم، الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے۔ الابنۃ جالسہ، لڑکی بیٹھی ہے۔ حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ نعم ہوا قائم، ہاں وہ کھڑا ہے۔ حل ابنۃ قائمہ، کیا لڑکی کھڑی ہے؟ لا نہیں، ہیا جالسہ، وہ بیٹھی ہے۔ اہذا الرجل نجار ام خباز، اب دیکھیں ہذا الرجل مرکب اشاری انہوں نے کروا دیا اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ابھی۔ اہذا الرجل، کیا یہ آدمی نجار بڑھئی ہے، ام خباز یا نان بائی، ہوا خباز، وہ نان بائی ہے، ہوا خباز وہ نان بائی ہے، ما ہوا بنجار، وہ بڑھئی نہیں ہے۔ اطرفۃ شاعر، کیا طرفہ شاعر ہے؟ نعم جی ہاں، ہوا شاعر معروف، وہ ایک مشہور شاعر ہے۔ حل انتم خیاطون، کیا تم درزی ہو؟ ما نحن بخیاطین، ہم درزی نہیں ہیں، بل نحن معلمون، بلکہ ہم اساتذہ ہیں، ہم معلم ہیں۔ حل ہن معلمات، کیا وہ استانیاں ہیں؟ نعم جی ہاں، ہن معلمات صالحات، وہ نیک استانیاں ہیں۔ انت یوسف العلامہ، کیا تم علامہ یوسف ہو؟ انا یوسف، میں یوسف ہوں، لیکن ما انا بعلامہ، میں علامہ نہیں ہوں۔ حل زینب معلمۃ کسلانہ، کیا زینب ایک سست استانی ہے؟ لا نہیں، ہیا معلمۃ مجتہدہ، وہ ایک چست استانی ہے، یعنی کسلان کے
مخالف لفظ مجتہد بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، محنتی کے معنی میں بھی اور ایکٹیو کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے۔ حل الحارات نظیفہ، کیا محلے صاف ہیں؟ نام جی ہاں، ہیا حارات نظیفہ، وہ صاف محلے ہیں، صاف محلے ہیں۔ اب سوال کچھ کر رہے ہیں، جواب کچھ دے رہے ہیں، یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کیا محلے صاف ہیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا جی ہاں محلے صاف ہیں، تو ہیا کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی، بلکہ ہونا چاہیے تھا جواب نام الحارات نظیفہ، جی ہاں محلے صاف ہیں، ہیا حارات نظیفہ، وہ صاف محلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے۔ 12واں جملہ ہے الیس البقر بحیوان نافع، کیا گائے یا بیل نفع دینے والا جانور نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ البقر حیوان نافع جدہ، کیوں نہیں؟ بیل یا گائے بہت نفع دینے والا حیوان ہے، جانور ہے۔ 13واں جملہ ہے جی ان الکلب حیوان حارس، یقیناً کتا ایک نگہبانی کرنے والا جانور ہے، ٹھیک ہے، ایک نگہبان جانور ہے۔ 14واں جملہ ہے ان المرأۃ الصالحۃ جالسہ، انا کا اثر بس آپ نوٹ کر لیں کہ انا کے بعد اسم جو ہے وہ منصوب آ رہا ہے کہ بے شک نیک عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انا لگنے سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سمپل ہی بتایا کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لگا ہوتا ہے، اس سے معنی میں کیا فرق ہے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ 15واں جملہ ہے ان المرأتین الصالحتین جالستان، بے شک دو نیک عورتیں بیٹھی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو سبق نمبر 2.5 یعنی وہ نسبی حالت بیان کی ہے، اس لیے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم اسے بالاتر ہو کے صرف ریویژن کے لیے جملے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ 16واں جملہ ہے ان المعلمین والمعلمات مجتہدون، ان المعلمین والمعلمات مجتہدون، یقیناً اساتذہ اور استانیہ محنتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مبتدا مختلف الجنس ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، لیکن خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر ہی آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذیل کی مثالوں میں مبتدا یا خبر کی جگہ خالی جگہ کو پڑھے ہوئے مناسب الفاظ سے پر کرو، یا آپ کوشش کریں گے جی الدارو، دار کے بارے میں آپ نے خبر دینی ہے، الدار مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی، تو آپ کہیں گے الدارو جمیلۃن یا الدارو جمیلہ، گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ الولدان الصالحانی مرکب توصیفی مبتدا بنا کر لا رہے ہیں، تو آگے اس کی خبر لے آئیں جو کہ جنس اور عدد کے مطابق ہوگی مبتدا کے، تو آپ کر دیں کہ الولدان الصالحانی مجتہدانی، ٹھیک ہو گیا۔ البیت لیس بی، ابھی ایک نیا اسلوب دے دیا جی، لیسا شروع میں بھی نہیں لگایا بلکہ مبتدا کے بعد لگا دیا، خبر سے پہلے لگا دیا، تو بہرحال وہی کام ہے جو مبتدا کے شروع میں لگنے سے ہوگا۔ البیت لیس بی قریبن، یعنی لیس البیت بی قریب، وہی بات ہم اس اسلوب سے بھی شو کر سکتے ہیں کہ البیت لیس بی قریبن۔ اب خبر دی ہوئی ہے انہوں نے اور مبتدا آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ لے کر آئیں، تو میں کہوں گا جی الابنۃ کسلانہ، لڑکی سست ہے۔ پھر حل النجار، بڑھئی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو خبر آپ نے لانی ہے کہ حل النجار حاضر، کیا بڑھئی موجود ہے۔ انا یوسف، میں یوسف ہوں، میں پھر حرکات کا خیال نہیں رکھ رہا، یعنی میں وقف نہیں کر رہا کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اپنے طور پہ، ہم نے کوشش کرنی ہے جی۔ نام ہوا کیا، کوئی سوال، اچھا چلے اوپر والا سوال کر لیتے ہیں جی، حل النجار حاضر، کیا بڑھئی حاضر ہے، تو آپ کہیں نام جی ہاں ہوا حاضر، وہ حاضر ہے۔ ہما طالبانی، وہ دو طالب علم ہیں۔ حل کے بعد مبتدا کی جگہ انہوں نے چھوڑ دی ہے اور کسلان خبر وہ لے آئے ہیں، تو کسلان واحد لفظ ہے تو ہم مبتدا بھی واحد لائیں گے، مذکر لائیں گے، تو ہم کہیں گے جی حل الولد کسلان، کیا لڑکا سست ہے۔ حل الابنۃ، کیا لڑکی، اب آ گیا تو دو لفظ لائیں گے ہم کہ وہ یہ ہے یا یہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کر دیتے ہیں جی حل الابنۃ کسلانہ ام مجتہدہ، ٹھیک ہے، کسلانۃن ام مجتہدہ، کیا لڑکی سست ہے یا ایکٹیو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الیس الکلب بی حیوان نافع، کیا کتا
ایک نفع دینے والا جانور نہیں ہے۔ الشاتو مبتدا لے آئے ہیں، خبر کی جگہ خالی کر دیا انہوں نے، الشاتو جمیلہ بکری خوبصورت ہے، والکلب اور کتا بدصورت ہے کر دیں تو والکلب قبیح، ٹھیک ہو گیا۔ بلا کیوں نہیں، الکلب حارس کتا نگہبانی کرنے والا ہے۔ الخیاتو کے لیے کوئی خبر لے آئیں اور والخیاتتو اس کے لیے بھی کوئی خبر لے آئیں۔ الخیاتو مجتہد والخیاتتو مجتہدہ، درزی محنتی ہے اور درزن محنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نیگیٹو خبریں بھی لا سکتے ہیں۔ الفیل حیوان ضخم، ٹھیک ہے، ہاتھی ایک بڑا جانور ہے۔ احاذ الولد، کیا یہ لڑکا مجتہد ام کسلان، کیا یہ لڑکا محنتی ہے یا سست ہے، ٹھیک ہے۔ المرأۃ الصادقۃ مرکب توصیف بھی مبتدا بنا کر لا رہے ہیں۔ المرأۃ الصادقۃ سچی عورت کیا ہے، حاضرہ موجود ہے، حاضر ہے۔ انا کے بعد اسم آپ منصوب لائیں گے، ان الولد مجتہد، ان الولد مجتہد بے شک لڑکا محنتی ہے۔ الابنتانی مبتدا لے آئے ہیں، خبر لے کے آنی ہے آپ نے، الابنتانی مجتہدتانی، دونوں لڑکیاں محنتی ہیں۔ ان الابنتین، ان الابنتین کسلانتانی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ان المعلماتی، ان المعلماتی مجتہدات، بے شک استانیاں محنتی ہیں۔ اب یہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے جی، اس کی عربی بھی میں آپ کے لیے وہیں سے کاپی کر کے لایا ہوں تو ساتھ ساتھ وہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں جی۔ کیا لڑکا کھڑا ہے، حل الولد قائم، ملا کر پڑھیں گے، حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے، نہیں وہ بیٹھا ہے، لا نہیں، لا ہوا جالس، کیا لڑکی بیٹھی ہے، حل، اب دیکھیں حل لبناتو، کیونکہ ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہ ابن اور ابنا کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بول چال میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو ہم وہ لحاظ نہیں رکھ رہے بول چال میں، ٹھیک ہے۔ حل ابناتو جالسہ، کیا لڑکی بیٹھی ہے، لا نہیں، ہیا قائمہ، وہ کھڑی ہے، لا ہیا قائمہ۔ کیا دو لڑکے حاضر ہیں، حل الولدانی حاضرانی، حل الولدانی حاضرانی، نعم جی ہاں وہ دونوں حاضر ہیں، ہما حاضرانی۔ کیا وہ لڑکیاں ایماندار ہیں، جواب میں لکھا ہوا ہے جی ہاں وہ دونوں ایماندار ہیں، تو اس کا مطلب ہے سوال میں بھی ہمیں دو لڑکیوں کا ہی ذکر کرنا پڑے گا۔ کیا وہ دو لڑکیاں ایماندار ہیں، تو ہم کہیں گے حل الابنتانی مومنتانی، ایماندار کے لیے، نام جی ہاں وہ دونوں ایماندار ہیں، ہما مؤمنتانی۔ کیا عورتیں سچی ہیں، حل النساء صادقات، کیا عورتیں سچی ہیں، اور جی ہاں وہ سچی ہیں، نعم ہن صادقات۔ کیا معلم غائب ہے، حل المعلم غائب، حل المعلم غائب، نہیں، لا المعلم حاضر، المعلم حاضر۔ کیا وہ بڑھئی ہیں لکھ کے آ گیا تو پھر جمع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ حل ہم نجارون، کیا وہ بڑھئی ہیں، جواب دیا تھا نہیں، لا ہم وہ درزی ہیں، ہم خیاطون، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا جملہ ہے جی، کیا وہ یوسف ہے، حل ہوا یوسف، جی ہاں وہ یوسف ہے، نام ہوا یوسف۔ کیا تو محمود ہے، حل انت محمود، نہیں میں حامد ہوں، لا انا حامد، لا انا حامد۔ 10واں جملہ، کیا مکان پرانا ہے، حل البیت قدیم، حل البیت قدیم، نہیں مکان نیا ہے، لا البیت جدید۔ 11واں جملہ ہے، کیا وہ عورتیں درزنے ہیں، حل ہن خیاطات، کیا وہ درزنے ہیں، عورتیں درزنے ہیں، عورتوں کو انہوں نے ہنہ سے
جو ہے وہ ذکر کر دیا، نہیں وہ استانی ہیں، لا ہن معلمات، تم عالم ہو یا جاہل، حل انتم عالمون ام جاہلون، حل انتم عالمون ام جاہلون، جواب وہ دیتا ہے ہم جاہل نہیں ہیں، ما نحن بجاہلین، ما نحن بجاہلین۔ اس کے بعد 13واں جملہ ہے، کیا ہاتھی ایک شاندار جانور نہیں ہے، الیس الفیل بحیوان عظیم، کیا ہاتھی ایک شاندار جانور نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، ہاتھی ایک شاندار جانور ہے، الفیل حیوان عظیم۔ 14واں جملہ ہے، کتا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، الکلب قائم ام جالس، الکلب قائم ام جالس، تو جواب ہے کتا کھڑا نہیں بلکہ بیٹھا ہے، لیس الکلب بقائم، لیس الکلب بقائم بل ہوا جالس، بل ہوا جالس۔ جی الحمدللہ یہاں پر ہمارا 6واں سبق مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 7ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ کر اس کتاب کو پڑھیں کہ آپ ریویژن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بنیادی قواعد جو ہم نے رسالہ القرآن میں پڑھے ہیں ان کی ریویژن کر رہے ہیں، اور ہماری ریویژن ہو رہی ہے، اس لیے ترتیب سے آپ کے سامنے وہ لیکچرز نہیں آ رہے جو ہم نے رسالہ القرآن میں پڑھے تھے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ریویژن پر فوکس کریں، اور ماشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ نئی جو ہیں وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسلوب آپ کے سامنے نئے آ رہے ہیں، انہیں بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان بنائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔